جی حضرت، آپ کا حضرت ایک بیان ہے جو آپ جب پہلی دفعہ چکرالا گئے تھے وہ لکھ کے لے کے آئے ہوں، اور اس میں کاپی کر کے اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں۔ یہ خاص طور پہ ڈاکٹر باقر صاحب کے لیے میں نے تھوڑے تیزی میں کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے چلے جانا ہے تو سن لیں یہ والا بیان جو یہ 1968 کے آخر کا یہ رمضان شریف کا واقعہ ہے جب حضرت جی چکڑالہ پہلی دفعہ تشریف لے گئے۔ تو یہ حضرت جی نے بیان فرمایا ہے 24 رمضان المبارک 1428 ہجری، لاہور مرکز میں نماز فجر کے بعد حضرت جی نے یہ بیان فرمایا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھ میں بڑی تڑپ کہ میں کسی طریقے سے حضرت یعنی مولانا علی یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤں۔ یہ رستہ سارے کا سارا عشق اور محبت کا ہے، قلبی محبت ہونی چاہیے بے پناہ۔ جب بندے نے ایک در تھام لیا ہے، ایک گھر اپنا لیا ہے، تو پھر اس کا ہو جائے پکا۔ یاد رکھیں دینے والی ذات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ہر وقت انسان کے قلب کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کا اس کا قلب ہوتا ہے، جس طرح کی عقیدت محبت رکھتا ہے، ویسی ہی عنایات ہوتی ہیں۔ تو یہ رستہ انتہائی محبت کا ہے، والہانہ محبت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، میرے مولا کا بے پناہ فضل ہے، کرم ہے۔ جب میں اس حلقے میں آیا، اس رستے میں آیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قلبی محبت عطا فرمائی، قلبی۔ تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں تھا، میں نے واقعہ سنایا پہلے کئی دفعہ، یہ شکر نعمت میں آ چکا ہے۔ تو رستہ ہے ہی محبت کا۔ اب میں کپتان تھا، نیا کپتان بنا تھا، چھوٹی عید آ رہی تھی، رمضان شریف کے بعد چھوٹی عید۔ مجھے بڑی خواہش میں چھٹی جاؤں۔ فوجی کو دو چیز کی حرص ہوتی ہے، جتنی ملے اتنی ہی کم، ایک نیند اور ایک چھٹی۔ فوجی کو جب بھی چھٹی ملے تو وہ انتہائی خوش ہوتا ہے، اور جب نیند کے اس کو 2-4 گھنٹے مل جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو فوجی افسر، اب تو خیر مجھے پتہ نہیں، تو فوجی افسر اب تو خیر مجھے پتہ نہیں، اس زمانے میں تو بہت کم ہوتے تھے، چھٹی نہیں ملتی تھی۔ میں کاکول میں تھا، کاکول کے ساتھ PMA یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے ساتھ ہماری یونٹ تھی، تو بڑی مشکل سے 2 رات یا 3 رات کی چھٹی ملی تھی، چھوٹی عید آ رہی تھی۔ تو وہاں کاکول سے اس زمانے کی باتیں ہیں جب ویگنیں شیگنیں نہیں ہوتی تھیں، بسیں ہوتی تھیں یا بڑی بسیں ہوتی تھیں، چھوٹی سڑکیں ہوتی تھیں، کاریں کسی کسی کے پاس ہوتی تھیں، سارے فوجی افسروں کے پاس سائیکل ہوتی تھی، کسی ایک کے پاس موٹر سائیکل ہونی یا کسی کے پاس سکوٹر ہونا، ورنہ مجال ہے۔ سکوٹر کی قیمت 3,500-4 ہزار روپے ہوتی تھی، یہ کسی کے پاس بچی ہوئی نہیں ہوتی تھی اتنی رقم۔ بڑی حد کسی کے پاس روڈسٹر کار ہونی 10-11 ہزار کی آنی اس زمانے میں۔ اچھا زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے، کل آپ بھی اس زمانے کو بھی کہیں گے کہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں کاکول سے چلا پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ساتھ سے، اب روزہ اور سردیوں کے دن، تو گھر سیالکوٹ جانا تھا، والدین زندہ تھے۔
ماشاءاللہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، والدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور قدرتی والدین سے بڑی محبت. چھٹی ملی، بچے تو تھے نہیں، شادی تھی نہیں، سیالکوٹ جانا تھا، کہاں وہ کاکول کا علاقہ، پھر ایبٹ آباد بھی جانا مشکل، یعنی کاکول سے ایبٹ آباد، پھر ایبٹ آباد بھی جانا مشکل، ایبٹ آباد سے پھر بس لینی، پنڈی آنا، پنڈی سے آگے بس لینی، پھر سیالکوٹ جانا. کوئی دن میں کوئی بس چلتی تھی، بہت برا حال تھا. میرا بھتیجا تھا ایک مجھ سے بڑا تھا 6 ماہ، اس کو میں نے ساتھ لیا. بڑے بھائی ایبٹ آباد میں ہوتے تھے، میں نے اپنا بیگ پکڑا اور نکلا جلدی سے. سردیوں کے دن، چھوٹے چھوٹے دن، لمبی راتیں. اب میں نے پہلی دفعہ چکڑالہ جانا ہے. چکڑالہ کا کوئی پتہ نہیں چکڑالہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. میں نیا حلقے میں آیا تھا. میری یہ خواہش کہ میں عید سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مل کے عید کروں پھر جاؤں. والدین کے پاس میں جا ہی رہا تھا تو میری یہ بڑی دل میں خواہش کہ میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھ کے جاؤں. اور یہ بات حقیقت ہے، جنہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب ہستی پیدا فرمائی تھی. داڑھی مبارک، چہرہ مبارک، ایک دفعہ جس نے دیکھا ہے نا محبت سے، اللہ تعالیٰ نے جس نے دیکھا ہے نا محبت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم نہیں فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ محبت. میں یہ سیالکوٹ جانے سے پہلے میں چاہوں کہ یا اللہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مل کے جاؤں. تو میری عید یہ ہے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لوں. پھر یہ وقتی عیدیں ہیں، یہ تو چلتی ہی رہتی ہیں. عید ایک خوشی کا نام ہے. میں وہاں سے چلا، اب مجھے کوئی پتہ نہیں چکڑالہ کدھر ہے. اوئے ہوئے، سردیوں کی شدید ٹھنڈی راتیں، اور کوئی کوٹ شوٹ نہیں پہنا ہوا، پتہ نہیں کوئی واسکٹ جیکٹ، کوئی چیز ایسے تھی. سویٹر نیچے پہنی ہوئی تھی اور شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. سفر پہ چلے ہوئے تھے. اس زمانے میں فوجی افسر جو تھا وہ شلوار قمیض میں سفر نہیں کر سکتا تھا، پینٹ پہننی پڑتی تھی. پتہ چل جائے کہ شلوار قمیض میں سفر کیا ہے تو سزا ہو جاتی تھی. اسے کہا جاتا تھا کہ پینڈو یار ہے. خیر جیسے بھی کپڑے شپڑے تبدیل کیے، سامان رکھا، بھاگے وہاں سے. اس بندے یعنی بھتیجے کو ساتھ لیا. کپتان نوجوان، بڑی پھرتی، بڑی تیزی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ تلا گنگ سے بس کہاں سے ملتی ہے. چھوٹے چھوٹے اڈے ہوتے تھے یہاں، اب تو باہر ایک بڑا اڈا ہو گیا ہے. ورنہ یہ مسجد ہے نا تلا گنگ کی، اس کے پاس جائیں تو ابھی بھی اڈا ہے، پرانا اڈا اسی علاقے میں ہوتا تھا. یہ جو چوراہا بنتا ہے نا آگے جا کے 3 راہا، اس کے پاس اڈا ہوتا تھا، بسوں کا سٹینڈ. وہاں سے ہم لوگ پہنچے ڈھورنال کے پاس. ڈھورنال سے بس لی، چھوٹی سڑکیں مٹک مٹک، حتیٰ کہ رستے میں افطاری ہو گئی. ڈھورنال پہنچتے پہنچتے پکوڑوں سے جو رستے میں لیے تھے، جب الحمدللہ ہلکے میں آیا، بازار کی چیز کھانی چھوڑ دی، یکمشت چھوڑ دی کہ بازار کی کوئی چیز کھانی ہی نہیں. تو تھوڑی سی کچھ چیزیں ساتھ رکھی تھیں، پکوڑے یا کیا، کیونکہ بازار کی کوئی چیز کھانی کوئی نہیں، اس لیے کھانا کوئی نہیں. چھوٹے دن کھانا کوئی نہیں کھایا. روزہ کھولا پانی کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ 2-1 پکوڑے کھائے. کل افطاری یہ تھی. اب تلا گنگ پہنچے تو تلا گنگ میں عشاء کی نماز ہو رہی تھی. مغرب کی نماز جو ہے روزہ کھولتے ہی ہم نے رستے میں نماز پڑھی. یہاں سے یعنی کاکول سے چلنے سے پہلے اب نہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا، نہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہی دی. خط وہاں لکھو تو خط 4-4 6-6 دن بعد پہنچتا تھا. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، کیونکہ چھٹی بڑی مشکل سے عین دوپہر کو 11-12 بجے پتہ چلا کہ جی چھٹی منظور ہو گئی ہے. تلا گنگ پہنچ گئے تو چاروں طرف پتہ کیا، سناٹا، سردیوں کی راتیں، سناٹا. سردیوں کی راتیں، سناٹا. کوئی بس، انہوں نے کہا جی کل عید ہے، کل نہیں پرسوں عید ہے. اس طرح تھا، غالب امکان دوسرے دن کا تھا. تو آپ کون سی بس لینے کے لیے آئے ہیں؟ کوئی بس شخص نہیں ہے، بسیں چلی گئی ہیں. وہ زمانہ تھا 1968 کی بات ہے، 68 کی بات سنا رہا ہوں، اینڈ 68. نام و نشان بس کا کوئی نہیں تھا. تو جلدی سے عشاء کے فرض 4 پڑھے، 2
تراویاں ہو رہی ہیں. اب امجد کہے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ کدھر. میں نے کہا چپ کر تو, چلتا جا میرے نال. بس ڈھونڈی, بس کوئی نہ, اڈے پہ بندہ کوئی نہ, ویگن کا نام و نشان کوئی نہیں, ٹیکسی شیکسی کا تو نام و نشان ہی کوئی نہ. اب میرے دل میں یہ آئے کہ کوئی اڈا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو میں واپس چلا جاؤں. میں نے کہا نہیں, جانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مل کے عید کرنی ہے, ملے بغیر عید نہیں کرنی. دل میں ایسے ہی نا عشق جو ہوتا ہے نا, محبت, وہ پاگل پن کا نام ہے. یہ پاگل پن کی بات ہی ہے کہ بس شخص کوئی نہیں ہے تو آپ سیالکوٹ چلے جاؤ, وہاں سے چکوال سے سیالکوٹ. میں نے کہا نہ, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھا کہ میاں والی کی طرف سے. اب یہ نہیں پتا کہ میاں والی کدھر ہے, کبھی گئے ہی نہیں. میاں والی اس سے پہلے کبھی جانے کے اتفاق ہی نہیں ہوا, اس طرف ہی نہیں کبھی گئے. تو بس دیکھا کہ 2 لائٹیں آ رہی ہیں. ٹرک بھی بہت کم چلتے تھے نا, سڑکیں اتنی چھوٹی سی سڑکیں تھیں, اتنی چھوٹی سی, بہت چھوٹی سڑکیں. 2 بسیں آپس میں کراس نہیں کر سکتی تھیں جب تک کہ ایک نیچے نہیں اترتی تھی. 2 ٹرک, ابھی تو ٹرک روٹ ہے جناب, ٹرالر چلتے ہیں. وہ زمانہ جب ایک ٹرک کراس نہیں کر سکتا تھا. یہ جو تلا گنگ کا موڑ ہے, ادھر تلا گنگ سے پہلے وہ جو پٹھان, کیا نام ہے اس کا, ڈھوک پٹھان آتی ہے, اس کے پاس کئی ٹرک گر جاتے تھے, اتنی اونچائی تھی. عشاء کی نماز کے بعد پہنچے تو دیکھا 2 لائٹیں نظر آ رہی ہیں. بس آ رہی ہے میاں والی کی طرف سے, اللہ خیر کرے. میاں والی کی طرف سے بس آئی, میاں والی جا نہیں رہی. تلا گنگ تو اڈا جو ہے وہ چکوال سے کوئی آیا, بس تو جائے میاں والی. تو چکوال تلا گنگ سے میاں والی تلا گنگ. تلا گنگ میاں والی دن میں 2 بسیں چلتی تھی, کوئی ہر وقت کی بس سروس نہیں تھی. تو ڈرائیور سے پوچھا, کنڈکٹر سے, خالی بس میاں والی سے آ رہی. جی آپ کدھر؟ جی ہم نے میاں والی جانا ہے. میاں والی جانا ہے, آپ کدھر؟ انہوں نے کہا جی بس کا جو مالک ہے نا, اس کا بچہ جہاں آیا ہوا ہے تلا گنگ, تو اس نے بس بھیجی ہے کہ میرے بیٹے کو جا کے لے آؤ, میرے بیٹے کو جا کے لے آؤ, کل پرسوں عید نہ ہو جائے. تو میں بسم اللہ. میں نے کہا آرام سے, ہم نے نماز پڑھی, ہم نے بھی میاں والی جانا ہے. ہم نے جانا ہے بند حافظ جی جانا ہے. بندہ شاہ بلاول نہیں ہوتا تھا, بند حافظ جی ہوتا تھا. وہ کہتے ٹھیک ہے. تو بس موڑی, وہ اپنے مالک کے بچے کو جا کے لے کر آیا, وہ کنڈکٹر. تو ہم دونوں جناب بیٹھے, نوجوان بالکل بلومنگ ینگ, ٹوپی سرور پہنی ہوئی اور جیکٹیں پہنی ہوئی, سردی شدید. بس کے شیشے کھلے اور بس جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا بند حافظ جی کدھر ہے, کتنے فاصلے پر ہے. میں نے اس کنڈکٹر سے کہا کہ ہمیں بند حافظ جی اتارنا. اس نے کہا اتار دوں گا. وہ بھی بیچارہ سوتا سوتا سا جا رہا ہے. اب مجھ کو نیند نہ آئے گی کہیں خدا نہ خواستہ آگے نہ رہ جائے یا پیچھے. ہمیں پتہ نہیں بند حافظ جی کدھر ہے, بند حافظ جی سے چکڑالا کدھر جانا ہے, کیا موڈ ہے, کیا طریقہ ہے, کتنی دور ہے, راستہ کتنا ہے, سڑک, کچھ پتہ نہیں. عشاء کے فرض پڑے اور وطر پڑے. سفر میں تھے, تراویح کوئی نہیں پڑی. ختم قرآن تھا اور نعتیں شاطیں لوگ پڑھ رہے تھے. اللہ اللہ کر کے نا جہاں وہ رکے نا رستے میں, بیچارہ کراس کرنے لگے تھے سڑک. تو میں نے کہا بند حافظ جی آ گیا. کہتا ہے حالے نہیں بہو جی, ستے رہو, بہو جی بیٹھے رہو. وہ سمجھا کوئی نوجوان بہو ہیں, بیگ پکڑا ہوا, دونوں نے اپنا اپنا اللہ اللہ کر کے بند حافظ جی آیا. تو کرایہ دیا, بند حافظ جی اتر گئے. نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ایک اتنا سا دائیں طرف چھوٹا سا کوٹھا بنا ہوا ہے, ایک ارلی طرف بس 2 چھوٹے چھوٹے کچے مکان, نکی جئی سڑک, دائیں بائیں سناٹا. وہ سون سکیسر کی نہ پہاڑی نظر آ رہی ہوگی گی, وہ ایئر فورس کا بیس ہے, اس کی لائٹیں نظر آ رہی تھی. دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ہے, کوئی بندہ نہیں. چکڑالا جانا ہے, کدھر ہے چکڑالا, کتنی دور ہے. اتنا پتا تھا کہ 5-7 میل ہے. میں نے کہا اور کوئی نہ ملا تو دوڑ دوڑ کے پہنچ جائیں گے. اب تو اللہ کا احسان ہے, فضل ہے, کافی ساتھی ہیں. تب چند ساتھی ہوتے تھے. پھر یہ ہے کہ ساتھی کسی سے پوچھ کے چلتے. خطوں کتابت, خط لکھنا, 4-5 دن بعد خط کا جواب آنا, کوئی پتہ نہیں.
کوئی یہ ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. ایک بندہ شکر ہے بابا سا ملا. میں نے کہا بابا جی میں کپتان ہوں، میرے نال میرا مہمان ہے، اسی چکڑالا جانا ہے. اسی کس طرح جائیے؟ کہتا باؤ جی یہ ویلا ہے جان دا. کپتان جی یہ ویلا ہے جان دا. میں نے کہا اسی ویلے جانا ہے. اس نے کہا جی نماز عشاء کی اگر اس زمانے میں 7 بجے ہوتی تھی تو وہاں پہنچتے رات کے 9 ساڑھے 9 10 بج چکے تھے. وہ لمبی راتیں ہیں نا، 10 بجے بھی خیر ہوتی ہے، آج کل بھی 10 بجے خیر ہے، اس زمانے میں 10 بجے خیر تھی. انہوں نے کہا جی وہ ٹانگا کھلوتا ہوا ہے تے ٹانگے والے دا مکان وہ ہے. میں نے کہا سانو نہیں پتا، تو ساڑھے نال چل. انہوں نے بوا کھڑکایا، رات کا وقت اور وہ علاقہ چوروں ڈاکوؤں کا ہے نا، ٹھا کرنے والوں کا، تو ڈر کے مارے رات دروازہ کوئی نہیں کھولتا وہاں. خیر وہ بندہ اٹھ کے بڑی مشکل سے باہر آیا. کی گل ہے؟ میں نے کہا میرا نام کیپٹن فلاں فلاں. کیپٹن بڑا اس زمانے میں کپتان کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. اس زمانے میں 10 روپے کی بڑی ویلیو تھی، 100 روپے کی تو بے پناہ ویلیو تھی. آج 5000 کی بھی کوئی ویلیو نہیں. اس زمانے میں کپتان کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. ہے کپتان صاحب آگے. میں کیا اس طرح ساڑھے استاد نے انہوں نے ملن جانا ہے. استاداں نو سارا ہی تے علاقہ جاننا سی، چپا چکتا واقف سی. کہتا ہے جی یہ تے بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا میں تو چھٹی لے کے آیا فلاں میں واپس جانا ہے سیالکوٹ، میں بڑی مشکلوں نال آیا، ایس کر کے تسی ٹانگا کڈو. کہندا جی بڑا مشکل ہے، 5 روپے لگن گے. میں کہا میں تمہیں 5 روپے ہی دیاں گا، چلن والی گل کرو. مطلب اس زمانے میں 8 آنے کرایہ ہوتا تھا. بن حافظ جی سے چکرالا کا کرایہ 8 آنے. تو انہیں کتنے گنا دسیا؟ اپنے والوں 20 گنا دسیا. میں کیا کوئی گل نہیں، ٹانگا کٹ. انہیں گھوڑا کڈیا، ٹانگا کڈیا، ایک بندہ ہور جگایا، انہیں رائفل لئی، وہ پیچھے بیٹھ گیا. اسی دونوں اگے بیٹھے، ٹانگا جا رہا بڑا. میں کیا مار ہوئے بڑی دور ہے. اسی آخیا نال ہی ہوئے گا بن حافظ جی دے. ٹک کرتے رات کے 11:30 11:30 پہنچ گئے. انہوں 5 روپے دیتے، پتہ نہیں اس وقت 10 روپے طے کیتے، جن پیسے طے کیتے وہ دے دیتے. ہوں اتر کے یہ نہیں پتا کہ جانا کتنے ہے. بن حافظ جی سے جب جاتے تھے چکڑالا سے آگے اچھا بھلا فاصلہ، حضرت رحمت اللہ علیہ کے مقام مبارک تک کافی فاصلہ. اتنا پتا تھا کہ تالاب ہے، تالاب کے کنارے آگے ہے. تو جناب کتے شہر کے سارے بھونکتے پڑے. تھانہ ساتھ تھا، تھانے میں سب دنیا ستی ہوئی، وہاں سناٹا تھا. ایک اب جذبہ تھا نا، شوق ہے لیے جاتا ہے. میں کیا جاتا ہوں، شوق بھی انسان کو لے جاتا ہے. خیر یوں ہی آگے تالاب کراس کیا، تالاب کراس کر کے پہنچے. پہلا مکان جو آیا نا، بسم اللہ پڑھ کے پہلے مکان پہ دستک دے دی. او ہو رات کے 11:30 بجے 11:30 بجے. کون ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام کپتان کیپٹن فلاں ہے، بڑی ضروری بات کرنی ہے. وہ علاقہ سارا کوئی ریٹائرڈ فوجی، کوئی فوجی کا پتر، کوئی فوجی بھتیجا، فوجی کا بھانجا، فوجی کے واقف نے، سارا علاقہ فوج کے طور طریقے سے واقف ہے. بڑی مشکل سے کوئی دیکھو تو گاڑی والا ملتا تھا. السلام علیکم. میں کہا جی میں اس طریقے نال آیا ہوں. امجد مینو سارے رستے بچ کوسدا گیا، بھتیجا جو تھا اتنے جا کے بھی کوسیا مینو، کتنے لے آئے ہو؟ میں نے کہا تو چپ کر. وہ کبھی یا اللہ میں کتنے پھنس گیا. رات کا وقت نہ کچھ کھادا، نہ کچھ پیتا، نہ کوئی چیز. وہ جو روزہ کھولیا بس وہی سردی سخت. وہ بندہ باہر آیا. میں نے کہا جی پورا تعارف فوراً کرایا. میں کیا اس طریقے نال حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا تو بڑی دوروں آیا کہ سانو جانا. کہندا جی اس طرح جا کے. میں کہا جی تسی تکلیف کرو، سانو چھوڑ گیا. کہندا اچھا. وہ وقت اچھا سی، میں اچھے زمانے کی بات کر رہا ہوں.
تو لالٹین لے کے آیا، نال سوٹی لے کے آیا، روشنی ہے سی چند دی تھوڑی بہت، پھر بھی لالٹین لے کے آیا، نال سوٹی لے کے وہ چلنا شروع ہوا، ایک رستہ پھر دوجا رستہ، پھر سجے پھر کھبے، اور چھوٹے کچے کچے رستے، گھراں دے کچے کچے مکان۔ میرے مولا اے اللہ تیرا شکر ہے، انہاں آخیا جی پہنچ گیا، یہ حضرت دا مکان ہے۔ رمضان شریف کے دن سنا رہا ہوں چونکہ روزہ ہے نا، ہمارا بھی آخری اشرا جا رہا ہے، 20 رمضان کو یہ بیان ہے۔ یہ مسجد ہے، مشہور تھی کچی مسجد، مسجد کا دروازہ کھلا تو وہ لکڑی کا جو بنا ہوا تھا، اندر پانی گرم، دیکھ نہ پانی کے نیچے آگ لگائی ہوئی، کہندے اے مسجد وے تے اے گھر وے۔ میں کیا بس ٹھیک ہے، ہوں رات دے کوئی 11:30 12 بجے سن وجہ سی اسی شکر اللہ دا کیتا کہ مسجد پہنچ گئے ہیں۔ عشاء دی نماز پڑھی ہوئی سی، وضو کیتا یا نہیں سی پتہ نہیں، پیشاب پیشاب کدھر کرنا ہے فوجیوں کو کیا پتا، وہ اسی جگہ فراغت کی، فارغ ہوئے چھوٹے پیشاب وغیرہ سے، بڑے کا تو شکر ہے کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب اندر سردی سخت، 70 بچھا ہوا تھا، ہمارے پاس کوئی کمبل نہیں، کوئی چادر نہیں، 70 ہوتا ہے موٹے موٹا گھاس ہوتا ہے جو ایلیفنٹ گراس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی چادر نہیں، ان دنوں ڈفل کوٹ نہیں ہوتے تھے، اور عام سا جو پہنا ہوا تھا جیسے واسکٹ یا جیکٹ سی، سردی سخت، مگر یہ ہے کہ مسجد تھوڑی سی نا تھوڑی سی کمفرٹیبل تھی، فرش پہ بھی مگر چادر کے بغیر بندہ سو نہیں سکتا تھا کمبل کے بغیر، تو دیا جل رہا تھا اندر، میں نے کہا امجد تو سو جا، کہندا مروا دیتا جے کس طرح سوؤں گا۔ میں نے کہا ایک کونے میں چینج کر کے لیٹ جا۔ مجھے فکر کہ یا اللہ سحری ہوئے گی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح اطلاع دیں گے، بے وقوفی تھی، انتہائی بے وقوفی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ اطلاع دے۔ اب رات کا وقت، رات آرام فرما رہے ہیں، اور یہ وقت بھی، میں نے کہا سحری میں کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ اب مجھے یہ فکر کہ سحری گزر نہ جائے، کھایا پیا کچھ بھی نہیں، وہ بیچارہ کہیں دور لیٹ گیا۔ میں نے کہا ایسا کر آدھا گھنٹہ تو سو، گھنٹہ میں سوتا ہوں، اس طرح کر کے سوتے ہیں تاکہ مقصد یہ ہے کہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملیں گے۔ مجھے یہ فکر کہ معمول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کروں، معمول میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کروں، رمضان شریف کا معمول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کروں۔ کہاں نیند اگڑنی تھی ایسے، سردی بڑی سخت، چکڑالہ کی سردی اور سخت۔ جس وقت صبح تہجد کا ٹائم ہوا تو امجد نے مجھے جگایا کہ وضو کر لو، نفل پڑھے۔ الحمدللہ، شکر اللہ، جب سے حلقے میں آئے ہیں تہجد کے نفل اللہ نے نصیب فرمائے۔ یہ محاوراتی چیز ہے، قسمت والے ہی پڑھتے ہیں۔ خیر پانی گرم تھا، وہ بابا جی ہمیشہ بابا نور محمد پانی گرم کر کے رکھتے تھے، تو نیچے اس کے آگ جلا کے رکھتے تھے، بڑی مسجد میں پانی بہت زبردست گرم ملتا تھا۔ خیر پانی گرم تھا، وضو شضو کیا ہم نے جلدی سے، دیکھا ایک بابا آیا ہے، وضو کرنے کے لیے بابا آیا ہے۔ جب بابا نے کھنگورا مارا نا باہر سے تو میں دوڑ کے گیا، السلام علیکم، وہ ڈر کے بھاگا ہوتا، ایک دم بندہ نکلے نا باہر، کی گل ہے جی؟ میں نے کہا جی دیکھو اسی استاد کی شاگرد حضرت کی خدمت اسی ملاقات واسطے آئے ہاں، تسی حضرت میں کسی طرح اطلاع دے دی۔ کہندا میں دے دینا۔ میں نے کہا حضرت نو ڈسٹرب تکلیف نہ پہنچانا۔ انہیں کہنا تسی فکر نہیں کرو، مہمان آئے ہو، میزبان تھیندے ہو۔ میزبان، مہمان کا کوئی لفظ ہے؟ حضرت نے پوچھا، میزبان کہتے ہیں اس علاقے کی بولی میں مہمان کو، میزبان میرا خیال ہے میزبان۔ توبہ جس وقت وہ بندہ گیا ہے تو میری کیا حالت تھی۔ میں نے کہا یا اللہ حضرت خفا نہ ہو جائیں کہ یہ ٹائم ہے آنے کا، ایک وہ ویلا ہے آنے کا، بغیر اطلاع دیتے آگے ہو۔ حضرت کی خدمت میں کس طرح عرض کراں کہ کس طرح چھٹی ملی ہے۔ ہم چھٹی ملی ہے، چھٹی ہفتہ پہلے ملتی میں اطلاع دیں گا، ہفتہ پہلے ملنے کا چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وضو کیا، صلاۃ التوبہ پڑھی، نفل پڑھے،
اب میرا دھیان ادھر لگا ہوا دروازے کی طرف، اوف، نہ کھانا یاد نہ پینا یاد، کچھ یاد نہیں، اللہ کی ذات گواہ ہے کچھ کھانے پینے کی طلب نہیں تھی، مگر یہ تھا کہ کھانا کھائے کو وقت کافی گزر چکا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے۔ حضرت بڑے تیز آئے، تشریف لائے۔ اس زمانے میں حضرت کے ساتھ کوئی چل نہیں سکتا تھا پیدل، اتنے حضرت تیز چلا کرتے تھے، بڑی تیزی سے تشریف لائے۔ حضرت جی بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ راتوں رات کون مہمان آ گئے، پتہ نہیں کوئی نوجوان دیا کوئی آیا ہے۔ حضرت تشریف لائے نا، چھوٹی سی مسجد، کچی مسجد ساری، تو جو ہی اندر دروازہ کھولا، حضرت بڑے متفکر کے کون آیا ہے، بیگ صاحب آئے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ، کس ویلے پہنچے؟ میں کہا حضرت دیر نال پہنچیا، ٹائم نال دسیا۔ حضرت فوراً تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نا اپنا اس طرح چنگیر پھڑی ہوئی حضرت نے، تھوڑی دیر لگی، 2 پراٹھے بڑے سارے، انڈے دی بھجیا نال گلاس پانی دا لے کے تشریف لائے۔ خود حضرت محراب شریف میں بیٹھے، پہلے حضرت کھانا سحری کھا بیٹھے تھے، محراب شریف سے لوئی لی ہوئی حضرت نے آ بیٹھے، دیا جل رہا ہے، کھبے ہاتھ حضرت دے، اسی دونوں سامنے بیٹھے ہیں، اسی سحری کھا رہے۔ حضرت نے حال احوال تھوڑے سے معلوم کیے، چپ بیٹھے سی اسی۔ میں کیا بس دیر بڑی ہو گئی سانو حضرت، امجد اس طرح کھانا کھائی جاوے نالے ویکھی جاوے ایسے، تو حضرت نے اس طرح چادر مبارک لی ہوئی ہے لوئی، اکھاں وچ اکھاں پا کے کون دیکھ سکتا سی حضرت کوئی دیکھ نہیں سی سکتا، وہ ویکھے پھر اکھ نیویں کر لے۔ پتہ نہیں کدے کول سانو لے آئے، کدے کول سانو لے آئے نے، ایویں پھڑ کے نال لے آندا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ دے فضل نال کھانا کھایا، سحری کھائی، مقصد سی نال معمول دا حضرت معمول کراون، دونوں بیٹھ گئے۔ ہوں تو سنگی معمول ہی نہیں کرتے، معمول میں ایک مصیبت سمجھتے ہیں، ورنہ معمول ایک دولت ہے۔ معمول جو ہے نا، ذکر فکر ایک نعمت کا نام ہے، ایک مصیبت کا نام نہیں ہے۔ ایسے ذکر کیا پورا گھنٹہ، پھر حضرت نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پوچھا، میں نے کہا حضرت میں صرف اس واسطے حاضر ہوا تھا کہ میں چھٹی جا رہا سی تے میں تانوں پہلے مل کے پھر میں چھٹی جاؤں۔ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت نے شفقت فرمائی، ایک بندہ نال بھیج دیا، سانو روانہ فرمایا۔ انہوں نے ایک دیہڑی دے وچ کنا کمایا، ٹانگے جانے والے ٹانگے تے سی، یہ فکر کی سمجھ نہیں آئی۔ امجد نے بیعت کی سی مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ سے، بچہ سی ادوں، چھوٹی سی جدوں 12-13 سال دا سی۔ حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جس وقت حضرت صبح بیٹھے ہوئے سن، فرما رہے ہون، اس طرح محراب وچ بیٹھے ہون تے اینوں امجد نو اونگ آ گئی۔ ساری رات ہی جاگدا رہا۔ ساڈا یہ حال سی جس ویلے حضرت رحمت اللہ علیہ نو ملنا، نیندر شیندر گئی، بھوک شوک گئی، پیاس گئی، نیندر کا نام و نشان نہیں سی ہوندا کہ نیند آ جائے۔ کئی دفعہ بعد منارے دیکھا، کئی دفعہ بعد چکڑالا دیکھا، حضرت کی خدمت گئے ہیں جس ویلے، تھکاوٹ، سفر اپنی تھا، ملاقات کے بعد پھر نیندر شیندر نہیں کوئی آئی۔ یہ یعنی امجد کدھر اونگیا ہونا ہے، خواب آئی نا ایسے بیٹھے بیٹھے، مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو یہ چلو ہونا نا بندے نو اپنے پیر نو وڈا سمجھدا ہے نا بندہ، کہندا حضرت تسی وڈے ہو یا وڈے یا او وڈے نے، یعنی حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ۔ یہ پوچھدا پتہ نہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا، انہوں سمجھ آئی کہ نہ آئی۔ مینوں رستے وچ ٹانگے وچ سونا گا، کہندا جس ویلے بیٹھے سن تے میں خواب وچ ویکھیا مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ نو، پوچھا کہ تسی وڈے ہو کہ او وڈے نے، مولانا یار خان صاحب۔ میں کیا کنا عرصہ ہویا تینوں بیعت کیتیاں؟ کہندا جی 10-12 سال ہو گئے۔ میں کیا اج تک زیارت ہوئی سی انہاں دی؟ میں کیا اتھے کنی دیر لگی ہے؟ میں کیا اج تک تینوں زیارت ہوئی؟ کہندا نہیں۔ میں کیا اتھے کنی دیر لگی ہے؟ تو یہ رمضان شریف کی نسبت سے میں نے واقعہ سنا دیا ہے کہ میری بڑی خواہش تھی
کہ میں رمضان شریف میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں. پھر ایک واقعہ اور بھی میں نے پہلے سنایا، بعد میں پھر میں گیا تھا، خط لکھ کے گیا تھا کہ میں حضرت آپ کی خدمت میں کچھ روزے رکھنا چاہتا ہوں. پھر میں الحمدللہ کچھ روزے ہفتہ میں لگاتار رہا. یہ پہلی دفعہ چکرالا گیا تو رات کے 12 بجے الحمدللہ. پھر دوسرے دن سیالکوٹ ہم پہنچ گئے، مغرب کے وقت تک ہم سیالکوٹ پہنچ گئے تھے. کل پرسوں عید تھی ہماری، عید تو ہو گئی تھی اللہ کے فضل سے، حضرت سے ملاقات. بہت سمجھ میں ہے.